بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت کتابوں میں لکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، من صلی علیہ عشر مرہ صلی اللہ علیہ مئہ مرہ، او کما قال۔ ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں مختلف احباب جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اور پھر اس پر دفاع بھی کرتے ہیں مسلمان کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ مختلف موضوعات اور ٹاپک ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے درود پاک کی حقیقت کیا ہے اس پر تھوڑا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ درود پاک کیا ہے۔ درود اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو پھر کافی سارے جھگڑے اور یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ درود پاک امتی کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اب آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ ایک انسان، ایک عام آدمی، ایک امتی اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہا ہے، اور اس پہ باہم جھگڑ بھی رہے ہیں کہ یہ مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ جھگڑا تو اسی بات سے ختم ہو جاتا ہے کہ اے بندہ مومن، تمہارے دعا مانگنے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت نہیں ملنی۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا عظیم الشان لقب عطا فرمایا ہے، آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کا پورا وجود ہی رحمت ہے۔ آپ کے جسم سے مس ہو جانے بعد تو پھر آپ غور کر سکتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، رحمتیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو رحمت عطا فرمائی، فرشتوں کو رحمت عطا فرمائی۔ آپ مکہ میں رہے تو آپ نے رحمت بانٹی، آپ مدینہ طیبہ میں آئے تو آپ نے رحمت تقسیم کی۔ تو ہمارے مانگنے سے ان کو رحمت ملنا موقوف نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، نبی اکرم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، تو اللہ 10 گنا ہمیں عطا فرما دیتا۔ من صلی علیہ عشر مرہ صلی اللہ علیہ مئہ مرہ، صلی اللہ علیہ مئہ مرہ۔ جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ایک دفعہ بھیجے تو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود پڑھنے والے کا ذاتی فائدہ ہے، وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ اب ہم ہر بندہ
اس سے پوچھے تو اس کو رحمت کی طلب ہے، عافیت کی طلب ہے، سکون کی طلب ہے، برکت چاہیے، رحمت چاہیے، سرور چاہیے، سکون چاہیے، کاروبار بہتر انداز سے چلے، گھر میں جھگڑے نہ ہوں، بچے فرمانبردار ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں جب رحمت ملتی ہے تو حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا جو سبب، جو وجہ، جو ریزن حضور علیہ السلام فرما چکے ہیں، جو ہمیں طریقہ بتا چکے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا، ہمارے ہاں اس پر غور نہیں کیا جاتا، اس کی فکر نہیں کی جاتی، اس بارے سوچا نہیں جاتا، اور درود پاک پڑھنے سے ہم محروم رہتے ہیں. تو لہذا آج ہم ایک ارادہ کریں کہ ہم اپنے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے غور و فکر کریں گے، اور سنجیدہ ایک لائحہ عمل تیار کریں گے کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح تو درود پاک ضرور پڑھی جائے. آئیے مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. خواتین و حضرات، آج جو میں نے آپ کے سامنے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسانی زندگی میں دیکھنے اور سننے کی بڑی اہمیت ہے. اس پر کچھ کلام کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے اوپر دیکھنے اور سننے کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ طاری ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ جو آدمی جیسا سنتا ہے، جیسا دیکھتا ہے، اس کے کردار میں وہ چیزیں ضرور دکھائی دیتے ہیں، اور اس کا کردار بھی اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کیا سن رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے. اس کی وجہ جو فلسفے نے بیان کی ہے وہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی تصویر اس کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح جو بات سنتا ہے تو وہ کان کے ذریعے دماغ محفوظ کرتا ہے، اور دماغ چونکہ پورے جسم کو سگنل دے رہا ہوتا ہے، آرڈر دے رہا ہوتا ہے، اور دماغ کے ذریعے سے ہمارے پورے اعضاء ورک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دماغ اگر اجازت دے تو ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے، دماغ اجازت دے تو ہمارا پاؤں اٹھتا ہے، دماغ اجازت دے تو ہمارے جو ہے وہ سارے کام جسم کے اعضاء کرتے ہیں. اور دماغ اگر مفلوج ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت اعضاء کام نہیں کر رہے ہوتے. تو اب دماغ جو میموری رکھتا ہے اسی طرح وہ اعضاء کو آرڈر دیتا ہے. یعنی ایک انجینئر ہے، وہ جس شعبے میں اس نے انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے اس کی معلومات اس کے دماغ نے محفوظ کی ہوئی ہیں، اسی کے حساب سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ورک کر رہا ہوتا ہے. آپ اگر ویب سائٹ بنا رہے ہیں یا آپ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو آپ ایک میٹرک پڑھے ہوئے بچے کو وہاں بٹھا دیں اور اس کو معلومات نہ ہو تو وہ ورک نہیں کر سکے گا، کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے دماغ میں میموری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کون سے بٹن کو دبانا ہے، اس نے کون سا ڈیٹا انٹر کرنا ہے، اس کو تو معلومات ہی نہیں ہے. جب معلومات نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا جب دماغ کے اندر آپ کے پاس میموری ہوتی ہے کسی بھی شعبے کے حوالے سے تو آپ ورک کرتے ہیں، ورنہ آپ ورک نہیں کر سکتے. اور وہ جو دماغ میں میموری محفوظ ہوتی ہے اس کے بہت بڑے ذرائع جو ہیں، سب سے بنیادی ذرائع وہ آنکھیں ہیں اور کان ہیں. باقی جو بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ نقطوں والی زبان کے اندر بھی معلومات وہ اپنے دماغ میں محفوظ کرتے ہیں. بہرحال عمومی طور پر دیکھنے اور سننے کے ذریعے سے آپ چیزوں کو دماغ میں محفوظ کرتے ہیں. تو میں اس پر یہ کلام کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کردار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی معلومات کو درست رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک مثبت انداز سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنا دیکھنا اور اپنا سننا یہ بہتر کرنا ہوگا. دیکھنے اور سننے میں اگر ہم نے خطا کی اور ہم نے منفی چیزوں کا ڈیٹا اپنے ذہن میں جمع کر لیا تو پھر مثبت کام کرنا، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہوں
یا دینی طور پر ہوں، وہ پھر ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ جو سوشل میڈیا کے عام ہونے کے بعد اور میڈیا کی دنیا اب چونکہ بہت ایکٹیو ہے، ہر انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، جو میڈیا دکھاتا ہے آپ دیکھ لیں، فوراً اس کو ہمارے ذہن پک کرتے ہیں اور پھر وہ پھیل جاتی ہے، اور پھر اسی کے مطابق ہمارے کلام ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج جناب فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا۔ لہذا ہمیں اپنے سننے اور دیکھنے پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ تعالی اللہ تعالی کی عطا سے ایک پروگرام آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہفتہ اور اتوار میں 2 دن یہ پروگرام ہوا کرے گا، لائیو جو ہے پیارے نبی کی باتیں، اور میرا جو آفیشیل پیج ہے علامہ اشفاق مدنی، اس پر یہ لائیو پروگرام ہوگا، اور وہ اس کا موضوع بھی یہی ہے، پیارے نبی کی باتیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں زندگی گزارنے، کاروبار کرنے، معاملات کرنے، عبادات کرنے کے لیے، نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، وہ ہمارے لیے اپنی لائف کو کامیاب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرما چکا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصیح و بلیغ کلام کرنے کی قدرت عطا فرمائی، آپ کی گفتگو بہترین، آپ کا انداز کلام بہترین، آپ کے الفاظ کا چناؤ بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام فضول باتوں سے محفوظ فرمایا۔ اللہ کریم نے آپ کو آپ کی زبان پر وہ الفاظ جاری فرمائے جس کے معنی کثیر ہوتے ہیں، وہ الفاظ بولنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق دی کہ جن کو سن کر اور ان پر عمل کر کے انسان بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں کہ فضول گفتگو پر مبنی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اتنی وائرل ہوتی ہیں، اتنی عام ہوتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ 10-10 لاکھ ان کے لائکس ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ لاکھوں میں ویوز ہوتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گفتگو جب سنتے ہیں تو لا یعنی گفتگو ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، دنیاوی فائدے پر مبنی گفتگو ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، دینی فائدے پر مبنی ہے تو اس کو بھی ہم سراہیں گے، تعریف کریں گے۔ لیکن ایک گفتگو بس ایسے ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ فضول باتیں کر رہا ہے تو یقیناً ایسی گفتگو کا تو کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، دیکھنے پر بھی وقت صرف ہوا، سننے پر بھی وقت صرف ہوا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی تو آپ تک پہنچائی جائیں۔ انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے یہ پروگرام ہوا کرے گا، اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم پیش کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو پیش کریں گے، آپ کے فرمودات کو پیش کریں گے، تاکہ ہم وہ سنیں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں اور اپنی زندگی کے معاملات میں کامیابی پانے کے لیے ان پر عمل پیرا ہوں۔ اور یہ بات ایک یاد رکھیں، ہمارے ہاں جو یہ بات مشہور ہے کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو ہیں وہ اسی زندگی کے متعلق ہیں، اور وہ تمام فرمودات جو ہیں وہ اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ زندگی کو ناکام بنانے اور زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے آپ نے وہ ارشاد نہیں فرمائے۔ لہذا ہمیں کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات وہ ہم سنیں بھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ اتھینٹک جو احادیث ہیں وہ ہم آپ تک پیش کریں۔ ہر ہفتے اور ہر اتوار کو انشاءاللہ تعالی پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے جو ہے یہ پروگرام لائیو نشر کیا جائے گا، پیارے نبی کی باتیں، اور علامہ اشفاق مدنی کے آفیشیل پیج پر یہ لائیو ہوگا۔
اس کو آپ سنیے گا، دیکھیے گا اور اپنی ہمیں رائے بھی دیجیے گا انشاءاللہ۔ ایک خاص موضوع پر چند احادیث، زیادہ نہیں، چند احادیث ہم ہر ہفتے اور ہر اتوار کو دن 2 بجے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ اس پیغام کو عام بھی کیجئے، آپ دیگر احباب کو انوائٹ بھی کیجئے، پیارے نبی کی باتوں پر آپ جو ہے دوستوں کو انوائٹ بھی کریں۔ ہر ہفتے ہر اتوار ہمارا یہ پروگرام پیارے نبی کی باتیں دیکھنا مت بھولیے گا، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً سیاسی، سماجی اور مذہبی شعور کی بیداری پر ہم پروگرام اسی طرح کرتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دونوں جہاں کی برکات سے اللہ کریم مالا مال فرمائے، ہمیں اچھی گفتگو کرنے اور اچھی گفتگو سننے کی اللہ توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے درود پڑھتے رہیے، اپنے ارد گرد نبی کریم کے امتیوں کے دکھوں کو بانٹیے اور کسی کی تکلیف کا ذریعہ مت بنیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔